إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما ثم لم يدخل الجنة۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، والدین کے ذمے اولاد کی کون سی حقوق ہیں جو انہیں احسن انداز میں ادا کرنے چاہیے تاکہ اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے، عزت کا باعث بنے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں گزشتہ 2 خطبات جماعت میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب شرعی لحاظ سے اولاد پر بھی والدین کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ اگرچہ وہ والدین سے حقوق نہ ملنے پر نالائیں کیوں نہ ہوں، دین اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے فرائض انجام دے، جو والدین کے حقوق ہیں وہ احسن انداز میں ادا کرے، کیونکہ والدین کے حقوق اولاد کے حقوق سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بلکہ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقوق العباد میں سب سے اہمیت کے حامل وہ والدین کے حقوق ہیں۔ ویسے تو ہر قوم اور ہر مذہب میں، ہر معاشرہ میں والدین کی ادب، عزت اور احترام ملحوظ رکھا جاتا ہے، مگر جس دین کے ہم پیروکار ہیں، دین اسلام نے جو والدین کو مقام دیا ہے وہ کوئی دوسرا دین یا کوئی مہذب معاشرہ بھی اپنے والدین کو وہ حقوق نہیں دے سکا۔ دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے فوراً بعد دوسرا جو حکم ملتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ماں باپ سے حسن سلوک جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل معلوم ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بعض صحابہ جو جہاد پہ جانا چاہتے تھے، ماں باپ کے بڑھاپے کی بنا پر
آپ نے ان کو جہاد کی اجازت نہیں دی، بلکہ حکم دیتے ہوئے فرمایا تمہاری ماں یا باپ یا دونوں وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، ان کو تمہاری ضرورت ہے، تم بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ جتنا کیا تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتلا دیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ آپ کے رب کا جو فیصلہ ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا حکم اور آرڈر یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میری عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما یاد رکھو میرے اللہ کا تمہیں حکم ہے کہ اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہیں مل جائیں، ان کی بڑھاپے میں خدمت کا تمہیں میں اللہ موقع دوں، یاد رکھو تم نے ان کو راضی کر کے ان کی خدمت کر کے مجھے راضی کر کے جنت کے حقدار بننا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ بڑھاپے کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو پیدا کرنے والے ہیں جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اخلاق بگڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اولاد کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کوئی بات، ان کا کوئی فیصلہ تمہیں ناگوار گزرے، یاد رکھو میرے اللہ کا یہ حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ زبان درازی کرنا، گالی گلوچ کرنا، گریبان پکڑنا یہ تو دور کی بات، میں اللہ یہ بھی تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ ماں باپ بڑھاپے میں کوئی بات کہیں، کوئی فیصلہ کریں، تم اس کو سن کے اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ تمہارا کام، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا نہ تم ان کو ڈانٹ سکتے ہو، نہ ان کے فیصلے کو رد کر سکتے ہو، بلکہ اپنی جسامت میں ناگواری کا اظہار بھی تم نے پیدا نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بات بری بھی لگے، فیصلہ پسند نہ بھی ہو، پھر بھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے نرم لہجے کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں ان سے گفتگو کرنی ہے، یہ میرے اللہ کا تمہیں حکم ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں جو وصیت کی، جو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرے۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے بعض احسانات بھی بتلائے کہ ماں باپ اگرچہ تم تعلیم ان سے زیادہ حاصل کر لو، مگر ماں باپ کے احسانات وہ تم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یاد کرو اس وقت کو حملتہ امہ کرہا، حمل کے دوران کن اذیتوں سے تمہاری ماں نے جو ہے وہ پالا ہے، کتنی تکالیف برداشت کی ہیں،
اور ووضعتہ کرہا، تمہاری پیدائش کے موقع پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تمہاری ماں نے وہ حالات گزارے ہیں، لہذا میرے اللہ کی تمہیں وصیت ہے، حکم ہے کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے کسی فیصلے کو نہ ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ماں باپ جو بھی فیصلہ کرے کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، جب کتاب و سنت کی مخالفت ہوتی ہو پھر مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ماں باپ کوئی فیصلہ کرے، کوئی حکم دے، اگر وہ کتاب و سنت کے آئین مطابق ہے تو اس کو ماننا اولاد کے لیے لازم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حرم علیکم حقوق الامہات، کہ ماؤں کے تمہارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اب ماں کی جس نے تمہیں جنا ہے اس کی نافرمانی کرنا اللہ احکم الحاکمین نے حرام قرار دے دیا۔ ماں کی کوئی بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ اولاد کے لیے ماننا فرض اور لازم ہے، نافرمانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حرام ہے۔ ماں باپ کا تو مقام اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لے۔ ماں باپ ناراض ہو تیرے سجدوں سے، تیرے حج سے، تیرے صدقات خیرات سے، عمرے نوافل سے، میں اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے۔ والدین رضامند ہیں تو اللہ بھی اس انسان سے رضامند ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اگر والدین ناراض ہیں اللہ احکم الحاکمین بھی اس انسان سے ناراض ہے۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، بد اخلاقی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ لاکھ سجدے کرتا پھرے، ہر سال حج عمرہ کر لے، صدقات خیرات ہر سال اعتکاف کرتا رہے، اللہ احکم الحاکمین اسی وقت راضی ہوں گے جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں پوچھا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ تیری جنت اور جہنم کے تیرے ماں باپ ہیں، فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تو نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ تیرے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ماں باپ ہوں گے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی ماں باپ ہوں گے۔ ان کی خدمت کرے گا جنت میں جائے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو یہی عمل تجھے جہنم کی دہکتی آگ میں لے جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول رشتہ داروں میں سے، لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک۔ سائل نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرتا کہ رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ 3 مرتبہ زبان رسالت سے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا اس کے بعد کون؟
چوتھی مرتبہ فرمایا پھر تیرا باپ یہ حق رکھتا ہے کہ سارے انسانوں میں سے، سارے رشتہ داروں میں سے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ماں باپ کے اس قدر احسانات ہوتے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، یمن سے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھاؤں، کمر پہ اٹھا کے پیدل سفر کر کے حج کروانے کے لیے لاؤں، تمام مناسک حج کے طواف کے رمی کے سارے معاملات ماں کو کمر پہ اٹھا کے کرواؤں، تو کیا خیال ہے جو ماں کے مجھ پر احسانات تھے میں نے ان کا بدلہ چکا دیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ماں جب تجھ پہ احسان کرتی تھی بچپن میں، تیری لمبی عمر کے لیے دعائیں کرتی تھی، تو بڑھاپے میں اگرچہ خدمت بھی کرے مگر تیری خواہش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی یہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ماں احسان کرے لمبی عمر کی دعائیں، تو خدمت کرے تو ڈاکٹروں سے پوچھتا پھرے کہ کب تک مجھے جو ہے وہ زحمت سہنی پڑے گی، کب تک اس تکلیف میں مبتلا رہوں گا۔ فرمایا پھر تو کیسے اپنی ماں کے احسانات کا جو ہے وہ بدلہ چکا سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ملعون من عق والدی، والدین کا نافرمان وہ ملعون ہے، لعنت کا مستحق اور حقدار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ جمعۃ المبارک دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے، تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ بعد میں صحابہ خلاف معمول عمل دیکھ کر دریافت کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جو وجوہات فرمائی ان میں سے ایک یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر دے، وہ ہلاک ہو، اس کا نام خاک آلود ہو۔ اور مجھے کہا کہ آمین کہیے، میں نے آمین کہا، زبان رسالت سے میں نے آمین کہا کہ ہاں ایسا ہی ہو، وہ بدبخت ہے، اسی لائق ہے بڑھاپے میں ماں باپ ملنے کے باوجود وہ خدمت کر کے جنتی نہ بن سکا، وہ ہلاک ہی ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ میں نے آمین کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تین بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ، اللہ کل قیامت کے دن جب انبیاء تک اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، اللہ ایسے بدبختوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ بنانا تو دور کی بات۔ ان میں سے ایک فرمایا العاق لوالدی، وہ تین قسم کے بدبخت جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہوگا۔ ماں باپ کا تو مقام دین اسلام نے ایسا بیان کیا، ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ نے جب بیٹے سے باپ کی شکایت سنی، اس قدر آپ کو دکھ لگا، مخاطب ہو کر فرمایا کہ یاد رکھ انت و مالک لابیک، تو باپ کا شکوہ شکایت لے کے آیا ہے کہ وہ مجھ سے مال کا تقاضا کرتا ہے، مجھ سے مال لیتا رہتا ہے۔ یاد رکھ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی ہے ہی تیرے باپ کا مال، تو کہتا ہے میرا مال مانگتا ہے، مگر میں فیصلہ دیتا ہوں تو بھی اور تیرا مال بھی ہے ہی تیرے باپ کا۔ ماں باپ کا ادب اور احترام ہمارے دین میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ
کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اسی حالت میں جانے والا پکا جہنمی ان گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے ان گناہوں کی فہرست بیان کرتے ہوئے پہلے نمبر پر فرمایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے بھی ٹاپ آف دی لسٹ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے صرف ایک تمہارا یہی شرک کام ہی کافی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، جس طرح شرک جہنم میں لے جانے والا ہے، اسی طرح بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی ٹاپ آف دی لسٹ دوسرے نمبر پر جو آپ نے اقرار دیا وہ آپ نے والدین کی نافرمانی فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام سے مشرکہ ماں کے بارے میں حضرت اسما سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، ماں کا ادب و احترام تو آپ کہتے ہیں، مگر میری ماں جو میرے پاس آتی ہے اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا، میں مسلمان وہ مشرکہ، وہ میرے پاس کوئی آس امید لے کے آتی ہے، بیٹی کے پاس جاؤں گی، کوئی ضرورت کے تحت آتی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اس کے مطالبے کو، اس کی ضرورت کو پورا کروں؟ یہ دین اسلام ہے۔ ماں اگرچہ مشرکہ بھی ہو، فرمایا کہ ہاں ہے تو ماں، اگرچہ مسلمان نہیں، ماں کا مرتبہ اتنا ہے، فرمایا کہ تو اگرچہ وہ مشرکہ ہے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر، وہ تجھ سے جو تقاضا کرتی ہے، جو اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پوری کر، وہ تیری ماں ہے، اس کا حق ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے۔ اور ماؤں کی، آج ہمارے معاشرے کی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو بددعائیں دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ماں باپ کا اللہ نے مقام اس قدر رکھا ہے، ماں یا باپ اولاد کے بارے میں دعا کرے یا بد دعا کرے، اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں، اب دعا ہو یا بد دعا ہو، حق میں ہو یا خلاف ہو، اللہ تین لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی جو آ نکلتی ہے، ظلم کرنے والا حاجی نمازی جو بھی ہو، مگر مظلوم کی جو بھی آہ و بکا ہوتی ہے، زبان سے جو دعا بد دعا نکلتی ہے، اللہ ضرور پوری کرتے ہیں، رد نہیں ہوتی۔ دوران سفر جو دعا مانگی جائے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ ماں باپ جب بھی اولاد کے بارے میں جو بھی دعا کرے اللہ ضرور پوری کرتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اب یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ غصے میں ماں کہ جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، بچے سے مخاطب ہوتے ہوئے اگرچہ وہ غلطی پر بھی ہو کبھی زبان سے بد دعا نہ دے، دعائیہ جملے دینے کی عادت بنا لے۔ آپ نے امام حرمین میں سے عبد الرحمن السدیس، پوری دنیا میں سب سے اچھی قرات، سب سے زیادہ لوگ جس کو سنتے اور پسند کرتے ہیں، بچپن میں بچے تھے، شرارتیں کی، ماں نے غصے میں آ کے کہا جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ آج ماں کی دعا کے نتیجے میں خود بدلاتے ہیں کہ مجھے ماں کی وہ بات نہیں بولتی۔ اللہ نے ان کو نہ صرف امام بنایا بلکہ اماموں کے سردار بنا دیا۔ امام بخاری، صحیح بخاری کا نام تو آپ سنتے ہیں، لکھنے والے امام بخاری ہیں۔ آج ہم مارے پھرتے، شفا نہیں ملتی، ڈاکٹر بدل لیے، ادویات بدل لی، بیرون ملک علاج کے لیے چلے گئے۔ اب یہ کوئی معمولی بیماری نہیں، بینائی بالکل ختم،
امام بخاری کے محمد بن اسماعیل جن کا نام ہے، پہلے نظر ٹھیک تھی، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نظر ختم ہو گئی، مگر ماں تہجد گزار، سارا دن کیبل موبائل پہ لگنے والی نہیں، تہجد میں اللہ سے دعا کرتی ہیں، بار بار تہجد میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتی ہیں کہ اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے بیٹا مانگا تھا، یہ پھول جیسا بیٹا مگر نظر سے محروم، اللہ تیرے پاس اختیار تو کر سکتا ہے، گڑ گڑا کے دعا کرتی ہیں۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں کہ اماں جان اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، صبح اٹھ کے دیکھتی ہیں امام بخاری کی نظر اللہ واپس کر دیتے ہیں۔ یہ ماؤں کی دعائیں، یہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعا ہو بدعا ہو اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب جیسے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدعا دینے سے پرہیز کرے، دعا ہی دیں، اولاد کو دعائیں دیں گے اللہ قبول کر لے گا، اسی طرح اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ سے دعا ہی لیں، بد دعائیں نہ لیں۔ جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین میں ماں باپ سے بد زبانی، گالی ماں باپ کو دینا، اس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ اولاد کو متنبع کرتا ہے کہ دیکھ تو دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب تو ماں باپ کے لیے گالی کا سبب بھی نہیں بنے گا۔ آج تو سریعام گریبان پکڑتے ماؤں کو مارتے گھسیٹتے نظر آتے ہیں، روز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیسے دھکے مار کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑے مہذب سمجھتے ہیں، ان کے ماں باپ کی حالت دیکھ لی یورپین کنٹریز میں، اولڈ ہوم میں ماں باپ جو ہے وہ اپنی زندگی کی سانسیں پوری کرتے ہیں، ان کے پاس خدمت کا اپنا وقت ہے، نہ وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر ہمارا دین، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ وہ صحابہ تھے، اس وقت صحابہ کرام تھے حیران کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی نظر میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی بدبخت اپنے ماں باپ کو گالی دے سکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مراد صرف اتنی نہیں کہ خود نہ دے، بلکہ دوسرے کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دے۔ وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا جو سبب بنا ہے ایسے ہی ہے جیسے خود اس نے گالی دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب ہی نہ بنو۔ آج ہم معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈرائیونگ سے لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری جو ہے وہ گلی محلے والے، ہمارے جو ہے وہ اونچی آواز کے میوزک سے، موٹر سائیکل کے سلنسر سے لوگ ہمیں تو کچھ نہیں کہتے، ماں باپ کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم یہ دعویٰ رکھتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خود بھی ماں باپ کو گالی دینا حرام ہے، اور ماں باپ کے لیے گالی کا تذلیل کا سبب بننا بھی شرعی لحاظ سے ہمارے دین میں حرام ہے۔ اور ماں باپ کی زندگی میں ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے اف تک نہیں کرنا، یہی تمہاری جنت، یہی تمہاری جنت۔ جنت میں جانا ہے، راضی رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اب تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ کیا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کی صورت ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائیں کرو، تمہاری دعا سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ان کی وصیت کو پورا کرو، ان کی جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرو۔
جو وہ تمہیں زندگی میں کہہ کے گئے وہ اچھا کام ضرور کرو۔ ان کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ، رشتہ دار خواتین کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرو۔ ماں چلی گئی، خالہ موجود ہے، ماں کی سہیلیاں موجود ہیں، باپ کے دوست، باپ کے رشتہ دار، چچا تایا موجود ہیں، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ ماں باپ کے ساتھ ہی حسن سلوک ہوگا، اس سے بھی اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جیسے اولاد کے حقوق والدین کو ادا کرنے چاہیے، ایسے ہی والدین کے حقوق اولاد کو بھی ضرور ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جو اس کے ذمہ فرائض ہیں وہ احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔